بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر العبد المؤید والمصطفى الامجد الرسول المصدق الحمید الحامد الحماد المحمود الاحمد ابو القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وعلی مشرکہم ولعنۃ اللہ علی غاصب حقوقہم وعلی غاصب فدائہم ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم ومصائبہم وعلی منکر شجاعتہم وعلی منکر سخاوتہم وعلی منکر عظمتہم وعلی منکر عطشہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والقرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ کے کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات فرش سے عرش پر۔ خدا بند عالم اس میں فضیلت پیغمبر اسلام بیان نہیں کر رہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو معراج پر آ گئی، بلکہ اپنا فعل اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا پاک و پاکیزہ رب ہوں کہ جو ایک رات میں اپنے محبوب کو عرش پر لے آیا، اپنے محبوب کو ایک رات میں پورے عرش پر سیر کرائی۔ تو جو بھی منکر ولایت ہیں وہ منکر فضیلت پیغمبر نہیں ہیں بلکہ منکر فعل رب اکبر ہیں۔ صلوات بر محمد اسلام میں معراج کو تین طرح سے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ کچھ یہ مانتے ہیں کہ حضور کی معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، مطلب جسم یہیں رہ گیا تھا، روح عرش پر گئی تھی۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہ حضور کی معراج جسمانی تھی نہ روحانی تھی بلکہ سرکار کو خواب میں معراج ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی معراج نہیں ہوئی تھی۔ تو جو لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کی معراج نہ روحانی تھی نہ جسمانی تھی، حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی، اگر سرکار کی معراج خواب ہوتی تو خدا بند عالم کہہ دیتا کہ ہم نے جو آپ کو یہ معراج کرائی ہے یہ اصل میں خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے جب کسی پیغمبر جب کسی نبی کو یا خود پیغمبر اسلام کو کوئی خواب دکھایا تو یہ کہہ دیا کہ یہ خواب تھا، اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی۔ اگر یہ معراج خواب ہوتی تو خدا کہہ دیتا یہ خواب تھا۔ خدا نے پورے قرآن میں معراج سے متعلق بہت آیتیں آئی ہیں مگر کسی مقام پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ معراج ایک خواب تھا، تو یہ معراج خواب بھی نہیں تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج رسول کو روحانی ہوئی تھی، جسم یہیں رہ گیا تھا، روح آسمان پر گئی تھی۔ انسان دو چیزوں سے مل کر خلق ہوا ہے، روح اور جسم، اور ان دونوں کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ اگر روح کا جسم سے جدا ہونے کا نام معراج ہوتا تو ہر دنیا سے جانے والا صاحب معراج ہوتا، اور جب کبھی کوئی اس دنیا سے جاتا تو اس کے اہل خانہ کو بستی والے برادری والے فرصہ نہ دیتے بلکہ مبارکباد دیتے، مبارک ہو تمہارے والد کو معراج ہو گئی، مبارک ہو تمہارے فلاں صاحب معراج ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔ تو لہذا حضور کی معراج روحانی بھی نہیں تھی۔ اب آتا ہے تیسرا گروہ۔ دیکھیے دائرہ شیعت میں رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے ولایت کا ہر لمحے اقرار، غیبت امام زمانہ پر ایمان۔ اس میں سے ایک شرط ہے کہ حضور کی معراج جسمانی تھی، اس پر پورا ایمان اور عقیدہ ہونا۔ تو تیسرا گروہ آتا ہے جو یہ کہتا ہے نہ حضور کی معراج روحانی تھی نہ حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ سرکار عرش پر گئے تھے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، اور ابھی رات باقی ہی تھی کہ واپس بھی لے آئی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا پوری رات عرش پر نہیں رہے؟
पूरी रात अर्श पर नहीं रहे, नहीं, रात का एक छोटा सा हिस्सा। कितना छोटा सा हिस्सा, ये रसूल का बयान है कि जब मैं मेराज से पलटा तो बिस्तर में कुछ हरारत बाकी थी। सरकार ने मेराज से आने के बाद सिदरतुल मुंतहा तक जाने का तज़किरा किया, अंबिया से मुलाकात का तज़किरा किया, मेराज के मनाजिर और मनाजिल बयान किए, खुदा से गुफ्तगू बयान की, और इतना सब कितनी देर में, एक छोटे से हिस्से में, कि जब वापस आए तो बिस्तर में कुछ गर्मी बाकी थी। इसका क्या मतलब हुआ? इतना सब काम इतनी छोटी सी देर में कैसे मुमकिन है? क्या खुदा ने अपने महबूब से तवील मुलाकात के लिए वक्त रोक दिया था या वक्त की रफ्तार हल्की कर दी थी? इस पर गुफ्तगू करना है। रसूल यहाँ से किस पर सवार होकर गए थे अर्श पर? बुर्राक, जन्नत का एक जानवर कि जिसकी रफ्तार नूर से ज्यादा है। ये ध्यान में रखिएगा, नूर से ज्यादा तेज रफ्तार है बुर्राक की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जिसमें उसने फॉर्मूला दिया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को, नूर की रफ्तार को 2 से ज़र्ब दिया जाए, स्क्वायर किया जाए, और फिर उसे मादे से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ताकत में बदल जाता है। और इस थ्योरी में उसने समझाया कि अगर कोई इस हिसाब से सफ़र करे तो वो वहाँ पर महीनों हफ्तों गुजार सकता है, और इससे ज़्यादा हो जाए तो इम्कान ही नहीं कि वो वहाँ अपने तमाम काम अंजाम दे ले और यहाँ वक्त ठहरा ही रह जाए। सलावत पर इसने ये थ्योरी दे दी, मगर साइंस में इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि साइंस की किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसे कोई प्रैक्टिकल मिला नहीं, इसकी ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। मगर इसने ये कहा कि मैं जानता हूँ ये मुमकिन है और मैं इसे साबित करूँगा। अब इसने सोचा कि दुनिया में तो इसका नमूना मिलना मुश्किल है, क्यों ना सुपर ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ को देखा जाए कि जिनसे पूरे पूरे मज़ाहिब चलते हैं। इसने मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर किसी मज़हब की किताब में इसे मेराज से मुताल्लिक़ कुछ ना मिला कि जो ये अपनी थ्योरी में बयान कर सके। आखिर में मज़हब इस्लाम पर आया, इसने किताबें पढ़नी शुरू की। हर किताब में, बहुत सी किताबों में इसे मेराज से मुताल्लिक़ हदीसें मिली। सब ने मेराज बयान तो की, मगर सब ने आखिर में एक बात लिखी कि ये मेराज रूहानी थी, जिस्मानी नहीं थी। किसी ने ये लिखा कि ना ये रूहानी थी ना जिस्मानी थी, हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी। इसने कहा ये क्या बात हुई? ऐसी मेराज तो मुझे भी बहुत हो जाएंगी, मैं सो जाऊंगा, ख्वाब में कहीं भी चला जाऊंगा, मरने के बाद मेरी रूह कहीं भी जा सकती है, ऐसी मेराज तो किसी को भी हो सकती है। फिर इससे किसी ने कहा कि देखो, इस्लाम में एक फ़िरका और है कि जिसे शिया कहते हैं, तुम उनके नज़रियात भी मेराज से मुताल्लिक़ पढ़ लो। इसने अल्लामा हिल्ली, अल्लामा मजलिसी के नज़रियात जब मेराज से मुताल्लिक़ पढ़े तो इसने पढ़ा कि ना हुजूर की मेराज रूहानी थी, ना हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, बल्कि हुजूर की मेराज जिस्मानी थी। ये पढ़ के बहुत खुश हुआ कि मैंने यही थ्योरी तो दी है कि अगर कोई जिस्म इस हिसाब से सफ़र करेगा तो यहाँ वक्त ठहरा रह जाए, वो वहाँ अपने सारे काम अंजाम दे ले। और बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 1400 साल पुरानी बात है। इसने अपने जानने वालों से कहा कि मुझे तहकीक कर कर बताओ, शियों का सबसे बड़ा आलिम कहाँ बैठता है और कौन है? उस वक्त मरजा आली कद्र आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी का नाम इसे दिया गया। इसका एक डिक्लेरेशन है जिसमें आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी से 40 खतूत में इसने गुफ्तगू की है मेराज को लेकर। उस डिक्लेरेशन को छुपाया तो बहुत गया, लेकिन छुप ना सका। छुपाया क्यों गया? असल में तारीख में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें छुपाया गया मगर छुप ना सकी। करबला को छुपाया, छुप ना सकी। गदीर को छुपाया, छुप ना सकी। डिक्लेरेशन को भी छुपाया गया मगर छुप ना सका। क्यों ना छुप सका? अगर ये बात डिक्लेरेशन आम हो जाता तो सबको ये पता लग जाता कि साइंस में जो सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे बड़ी थ्योरी में से एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसे भी इस्लाम ने ही इजाद किया है। अगर इस्लाम ना होता, मेराज ना होती, तो ये थ्योरी ना होती, क्योंकि इस थ्योरी को तो साइंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, रिजेक्ट कर चुका था। इस डिक्लेरेशन को बहुत छुपाया गया। इसमें 40 खतूत में आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी से बात की। इसने पहला खत लिखा आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी, इसके चश्मदीद गवाह आयतुल्लाह साफी गुलपैगानी जो अभी हयात हैं, खुदा उनकी हयात तुलानी करे, और उनके बड़े भाई दोनों आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी के शागिर्द। जब इसने पहला खत उन्हें लिखा तो पहले खत में आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी ने जवाब दिया कि जिस थ्योरी पर तुझे इतना नाज है उसका जिक्र तो मेरा मौला अली बहुत पहले कर चुका है। इसने दूसरा खत लिखा, ये मौला अली कौन है, नहजुल बलागा क्या है,
انہوں نے خط میں جواب دیا مولا علی ہمارے امام ہیں، مولا علی ہمارے پیشوا ہیں، رسول کے ولی ہیں، نہج البلاغہ ان کے سارے خطبات کا مجموعہ ہے، جو کچھ کہا ہے وہ نہج البلاغہ میں ہے۔ اس نے کہا اپنے تیسرے خط میں کہ مجھے وہ سرمن، وہ خطبہ معراج سے متعلق آپ جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بھیجیے۔ آیت اللہ حسین بروجردی نے جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے خلقت کائنات پر اور فلسفہ معراج پر اسے خطبات بھیجے، جنہیں پڑھنے کے بعد اس نے ڈکلیریشن میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے پوری نہج البلاغہ پڑھی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نہج البلاغہ ایک مقدس کتاب ہے اور علی اللہ کی طاقت ہے۔ صلوات پر محمد۔ ڈکلیریشن میں اس نے جہاں جہاں آیت اللہ حسین بروجردی کا ذکر کیا وہاں گریٹ بروجردی، دا گریٹ بروجردی، گریٹ بروجردی، اور اس نے آخر میں ڈکلیریشن میں آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا۔ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں آئنسٹائن، علی اور علی کی 12 اولادوں پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے در اہل بیت کہ جو یہاں آتا ہے ان کے فضائل پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ در اہل بیت سے دنیا کو کیا کچھ نہیں ملا، مگر دنیا نے اس در کو کیا دیا، کبھی جلتا ہوا دروازہ، کبھی زہر، کربلا میں 72 کے داغ، زندان کی تاریکی۔ عزادارو یہ قافلہ آزاد ہوا، رہائی پانے کے بعد کربلا سے ہوتا ہوا مدینے گیا۔ جب مدینے پہنچا تو امام سجاد نے کہا اے بشیر میرے آنے کا اعلان مدینے میں کر دے۔ بشیر صدا دیتا ہوا چلا، مسجد نبوی میں آیا، منبر پر آنے کے بعد کہا اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، نبی کی نواسیاں لٹ کر آئی ہیں۔ مسجد نبوی سے ملا ہوا گھر مولا علی کا تھا، جس میں بی بی ام البنین رہتی تھی۔ جب انہوں نے سنا نا کہ کسی حسین کے قتل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نابینا تھی، بینائی جا چکی تھی، ہاتھ میں عصا لیا اور پوتے کو بلایا، پوتے فضل کو، مولا عباس کے بیٹے ہیں فضل، کہا بیٹا ذرا مجھے مسجد نبوی لے کے چلو۔ مسجد نبوی آئی، بشیر سے پوچھا ہے بشیر مجھے یہ بتا دے کہ کس حسین کے قتل ہونے کی بات تو کر رہا ہے؟ کہا نبی کے نواسے حسین، فاطمہ کے پیارے حسین، علی کے دلارے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، بس اتنا سننا تھا۔ کہا بشیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس زندہ رہے اور حسین کو قتل کر دیا جائے؟ کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس شہید ہوئے، اس کے بعد حسین کو قتل کیا گیا۔ کہا بشیر عباس کیسے قتل ہوا؟ کیسے علی کے بیٹے نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا؟ کہا بی بی عباس کے سر پر ایک گرز لگا، عباس دین سے زمین پر آ گئے۔ کہا اے بشیر شاید تو عباس کو جانتا نہیں ہے، مگر میں عباس کی ماں ہوں۔ اے بشیر میں نے خود دیکھا ہے کہ بشیر 2 انگلیوں سے گرز کو پھینک دیتا تھا۔ اے بشیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لال پر گرز سے حملہ ہو اور میرا بیٹا عباس گرز کا بار روک نہ سکے؟ کہا اے بی بی معاف کیجئے گا، مگر جب عباس کے سر پر گرز لگانا تو بار روکنے کے لیے عباس کے شانے موجود نہیں تھے، عباس کے شانے قلم ہو گئے تھے۔ بی بی گریا کر رہی ہیں مگر آہستہ آہستہ گریا کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب سنا نا سر پر گرز لگا، نیچے گر گئی، ہاتھ سے اثر چھوٹ گیا۔ کہا اے بشیر میرے بیٹے کے گرز لگا، اے بشیر اتنا بتا دے کہ جب میرے بیٹے کے گرز لگا تو وہ زین پر تھا یا زمین پر تھا؟ کہا بی بی زین پر نہیں تھے، زین پر موجود تھے، زمین پر نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ کہا بی بی کیا ہوا، آپ اتنا گریہ کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا گرز لگا، آپ نے برداشت کر لیا، عباس کے بازو قلم ہوئے، آپ نے برداشت کر لیا، مگر کیا ہوا کہ جب زین پر موجود ہونے کی بات سنی تو آپ بے ساختہ عباس کا نام لے کر رونے لگی۔ کہا اے بشیر میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ جب کوئی شہ سوار زمین سے زمین پر آتا ہے نا تو گرتے ہوئے اپنے بازوؤں کا سہارا لے لیتا ہے، مگر اے بشیر میرے عباس کے تو شانے قلم ہو گئے تھے نا، میرا عباس کس طرح زمین پر آیا ہوگا؟ اے بشیر میں سوچ رہی ہوں جب کوئی زمین پر گرتا ہے نا تو اپنے بازوؤں کا سہارا لے لیتا ہے، میرے عباس کے شانے نہیں تھے۔ میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ جب عباس زمین پر گرا ہوگا تو پہلے اس کا چہرہ زمین پر لگا ہوگا یا پہلے سینہ زمین پر لگا ہوگا؟ اے بشیر میرا لال عباس کس طرح دین سے زمین پر آیا ہوگا؟